آپ کے سامنے خطیب آل محمد جناب میثم عباس زیدی صاحب خطاب فرمانے کے لیے تشریف فرما ہے. ور محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. صلوات پر محمد و آل محمد. کافی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہے. مل کے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیے. توجہ فرما رہے ہیں سائیں. مولا آپ کو زندگی دے. بس 10-12 منٹ کی حاضری جوہر بھائی کی آمد تک. آل محمد کا گھرانہ کسی الیکشن اور کسی کی سپورٹ کا محتاج نہیں ہے. توجہ نیاز حسین. یہ کائنات کا وہ بے نیاز بادشاہ کا بے نیاز قبیلہ اور خاندان ہے جسے معصوم نے 12ویں سرکار کی زیارت میں کہا ہے السلام علیکم یا آل اللہ. اے اللہ کی آل ہمارا آپ پر سلام ہو. مولا آپ کو سلامت رکھیں. جنہیں اللہ اپنی آل کہے. اب ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. دیکھیں نمرود کو مروانے کے لیے اللہ نے کسی فرشتے سے یہ نہیں کہا کہ تلوار لے کے چلے جاؤ اور اس کو مار دو. اللہ نے کہا کیا کہ جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے نا مچھر, وہ یہاں سے اس کے ناک میں گھسائی, وہ اس کے دماغ میں پہنچا. پہلے درد سے تڑپتا تھا. اس نے ایک نوکر کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے سر پہ جوتے مارو. جب وہ جوتے مارتا تھا نا تو پھر نمرود کو کچھ سکون ملتا تھا. جبرائیل نے پوچھا مالک توجہ نیاز حسین میری طرف. اس نے کہا مالک اس سے مچھر سے کیوں مروا رہا ہے؟ اللہ نے کہا یہ میرے مقابلے پہ آیا تھا, اس نے کیا تھا خدائی کا دعویٰ. میں اس کو بتانا چاہتا ہوں تو میرے مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو میرا مقابلہ کیا کرے گا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. تو دنیا سوچتی نہیں. اللہ نے مچھر سے نمرود کو مروایا. پھر سارے ہماری قوم کے بچوں کو بھی یہ واقعہ یاد ہے کہ جب ابراہ کے لشکر نے کعبے پہ حملہ کیا تھا تو اللہ نے کنکریوں کے ساتھ ابابیلوں کو بھیجا تھا, پرندوں کو. سوال کرتے ہیں مالک ادھر سے جب ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا تو بھی یہاں سے کوئی ہاتھی نما بڑا جانور بھیج دیتا. آواز قدرت آئے گی اگر میں ہاتھیوں سے ہاتھی کو مروا دیتا نا, ہاتھیوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا تو ہاتھیوں کی لڑائی تو نظر آتی, خدا کی خدائی نظر نہ آتی. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاتھیوں کی لڑائی تو نظر آتی, خدا کی خدائی نظر نہ آتی. اللہ کہتا ہے میں نے ان کو کنکریوں کے ذریعے مروا کے بتایا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں کنکری سے راکھ کروا دیتا ہوں. اب فیصلہ خود کرو. جب اللہ اپنے بیت اللہ پہ آنے والے ہاتھیوں کے لشکروں کو ایک کنکری والے پرندے سے مروا کے بھوسا بنا دیتا ہے تو اسی گھر میں آنے والے حجت اللہ کے دشمن کو اللہ معاف کیسے کرے گا؟ اس لیے جو بیت اللہ کے مولود کعبہ کے مقابلے پہ آیا اللہ نے اس کو کتا تو بنا دیا ہے, اللہ نے اس کو رحمت اللہ کبھی نہیں بنایا.
حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے آل اللہ، آل محمد، خدا کا گھرانہ ہے، خدا کا گھرانہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کا والد صاحب ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، لیکن اس خاندان کو اللہ نے اپنا خاندان کہا ہے، اس خاندان کو اللہ نے اپنا خاندان کہا ہے۔ اب اگر ان کی لاشوں پہ گھوڑے بھی دوڑ جائیں نا تو اللہ نے بتایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے ان کو مٹا دیا، بلکہ گھوڑے دوڑانے والوں کے نام ختم کر دوں گا، لیکن جن پہ گھوڑے دوڑا رہے ہو اگر کائنات میں حسین حسین نہ کرواؤں تو میں بھی حسین کا خالق کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کر، توجہ نیاز حسین، کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کر، اب ایک خوف اس کے مقدر کے ساتھ ہے، کیا ہاتھ ہو گیا ہے، کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے، اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے۔ ویسے جتنے جوش سے شبر بھائی نے نعرہ لگایا نا، پیچھے والوں نے تو بالکل ہی مناسب ہی نہیں سمجھا جواب دینا۔ تو نیاز حسین میں گزارش کر رہا ہوں بڑی مؤدبانہ، دیکھیں جب بھی مولا علی علیہ السلام کا نام آئے میں مل کے نعرہ سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ خدا کی قسم قبر میں بڑا پچھتائے گا وہ بندہ جسے یہ علی مدد کہنے کی عادت نہیں ہے، مارا جائے گا وہ شخص جسے علی علی دنیا میں کرنے کی عادت نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا نام انسان کو عزت دیتا ہے، مولا علی علیہ السلام کا نام انسان کو نورانیت عطا فرماتا ہے، مولا علی علیہ السلام کا نام انسان کو روحانیت عطا فرماتا ہے، مولا علی علیہ السلام کا نام انسان کو منافقت سے بچاتا ہے، مولا علی علیہ السلام کا نام انسان کی نسلوں کی پہچان بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا تھا، بے شک او شخص اولیاء باشد ورد او نام مرتضی باشد۔ قلندر فرماتے ہیں میرے در پہ آ کے مجھ سے فقیری مانگتے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو قلندر بادشاہ یہ ولایت ملی کیسے، یہ منصب ملا کیسے، تو سنو اگر ولی بننا چاہتے ہو تو یاد رکھنا زبان پہ ورد شروع کر دو، علی 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 علی، اللہ تمہیں وہ میری عطا کرے۔ بولو بولو سخی سردار قلندر، نعرہ حیدری، مولا آپ کو آخری مومن تک نعرہ حیدری۔ آل محمد کا خاندان بڑا عظیم خاندان ہے قبلہ، یہ تو جس گھوڑے پہ بیٹھ جائیں اس گھوڑے کے سنوں میں سے چنگاری نکل جائے اللہ صورتیں بنا کے نازل کرتا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فبسطن بہ جمعا۔ توجہ میری طرف، اللہ فرما رہا ہے مجھے اس گھوڑے کی قسم جس پہ علی بیٹھے ہوئے تھے، اس گھوڑے کی قسم جس علی کے گھوڑے کے سموں میں سے چنگاریاں نکلتی تھی، مجھے ان چنگاریوں کی قسم، میں کہتا ہوں یا اللہ علی کی قسم اٹھانا جو حجت بھی ہے، امام بھی ہے، معصوم بھی ہے، 11 معصوم اماموں کا بابا ہے۔ اللہ فرماتا ہے علی کی بڑی ہستی ہے، میں ملا کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس گھوڑے سے علی کا وجود مس ہو جائے اس کے سموں میں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسمیں کھا کے اللہ ان چنگاریوں کو قرآن کی زینت بنا دیتا ہے۔ جو جانور بھی ان سے مس ہو جائے اللہ اسے قرآن کی زینت بنا دیتا ہے، اور جو مومن ان سے مس ہو جائے اللہ اسے جنت کی زینت بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا ان کے مقابلے پہ کبھی حلال زادے نہیں آ سکتے، حلالی کبھی آل محمد کے مقابلے پہ نہیں آئے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا فرعون حلالی تھا یا حرامی تھا؟ توجہ قدیمی عزادار تشریف فرما، مولا نے فرمایا حلالی تھا۔ انہوں نے کہا فرعون نے 22,000 بچہ مروا دیا، ذبح کروا دیا 22,000 ماؤں کی گودوں میں، حلالی کیسے تھا؟
فرمانے لگے اس لیے حلالی تھا فرعون کہ اس نے 22,000 بچہ مروایا لیکن موسیٰ نبی کو قتل نہ کروا سکا، اس لیے کہ ہمیشہ معصوم کا قاتل حرامی ہوتا ہے، حلال زیادہ معصوم کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا، قتل نہیں کر سکتا۔ اب فیصلہ خود کرو، جس نے بھی معصوم کو قتل کیا ہے، چاہے وہ حسن ہو، علی ہو، حسین ہو یا شکم مادر میں محسن ہو، ان کا قاتل حرامی تو ہو سکتا ہے، رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ابھی تو باتیں شروع ہوئی ہیں، میرے بعد تو بڑی کمال کی ہستیاں پڑھنے والی ہیں، تو توجہ رکھیں نا آپ تاکہ وہ خوش ہوں آپ میں پڑھ کے۔ یہ 14 کے 14 محمد ہیں، 14 کے 14 محمد۔ یہ جس مہینے کی یاد میں جشن شروع ہوا ہے اور ہو رہا ہے، خدا جتنے ہمارے ماتمی عزادار ہیں، مولا حسین کے غلام شہزادہ علی اکبر کی فوج ماتمی، خصوصاً مولا ان کو زندگی دے اور ان کو زینت بنائے رکھے حلقوں کی، اور ہمارے بھائی سجاد میرانی صاحب بیمار ہیں، مولا ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، جتنے بزرگ تشریف فرما ہے مولا سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جھولیاں پھیلا کے یہاں پہ بیٹھا کریں کیونکہ معصومین کی آمد ہوتی ہے، اپنا ذکر سننے کے لیے مولا تشریف لاتے ہیں اور دعا دے کے جاتے ہیں سب عزاداروں کو، سب اپنے چاہنے والوں کو۔ میں گزارش کر رہا تھا، یہ 14 کے 14 محمد ہیں۔ راوی لکھتے ہیں، توجہ میری طرف، جن ہستیوں کا جشن منایا جا رہا ہے نا، جن ہستیوں کا جشن منایا جا رہا ہے، یہ پورا مہینہ ہے کربلا والوں کی فوج کی آمد کا مہینہ۔ جاگنا تھوڑا نیاز حسین سے، یہ پورا مہینہ ہے کربلا والوں کی فوج کی آمد کا مہینہ۔ امام حسین اس مہینے میں تشریف لائے، مولا غازی عباس اس مہینے میں، شہزادہ علی اکبر اس مہینے میں، شہزادہ قاسم اس مہینے میں، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ 72 اس مہینے میں آ رہے ہیں، اور جس امام نے ان کا انتقام لینا ہے نا، وہ بھی 15 کی نیمہ شعبان کو اسی مہینے میں آ رہا ہے۔ اور عزیزہ نے گرامی القدر ان کے اختیارات کی حد دیکھیں، توجہ آپ نے کی تو جملے کا آپ کو مزہ آئے گا بہت۔ 3 شعبان کی رات کو مولا تشریف لائے، جنت کا دوسرا نواب مولا حسین ابن علی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہاں پر ہمارے تمام علماء نے متفقہ علیہ لکھا، توجہ نیاز حسین میری طرف، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل حسین کی مبارک دینے کے لیے 1,00,000 جنت کے نورانی گھوڑوں پر نورانی فرشتوں کو بٹھا کر حسین کی مبارک دینے محمد کے پاس زمین پر چلے جاؤ۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، سوچئے ذرا غور فرمائیے، تم نے فرشتوں کو پر دیے ہوئے، وہ تو پرواز کرتے ہوئے ایک لمحے میں پہنچ جاتے ہیں زمین پر، سپیڈ اتنی ہے ان کی کہ اگر یوسف نبی کو بھائی پھینک رہے ہوں تو آواز قدرت آتی ہے، جبرائیل اگر یوسف کا ایک بال بھی پانی میں بھیگ گیا تو تاج شاہی تیرے سر سے اتار لوں گا۔ ادھر بھائیوں نے پھینک دیا، ادھر سے پوری دنیا کے کنویں دیکھے جبرائیل نے، اور پانی میں آنے سے پہلے جبرائیل نے پروں پہ اٹھا لیا۔ فرشتے کی طاقت دیکھ رہے ہیں، اس پرواز سے آتا ہے جبرائیل۔ اب 1,00,000 گھوڑے پہ بیٹھنے کا حکم ہو رہا ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر محمد کو جا کر حسین کی مبارک دو۔ مالک ان کو گھوڑوں پہ کیوں بھیجتا ہے؟ آواز قدرت آئی، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حسین کی نسبت گھوڑے کے ساتھ ایسی ہے، میں ملا کو بتانا چاہتا ہوں، حسین دنیا میں آئے تب بھی گھوڑوں پہ مبارک آتی ہے، حسین کا ذکر رہے تب بھی گھوڑا اس کی یاد میں نکالا جائے گا۔ اس لیے جو گھوڑے کا منکر ہے، یاد رکھنا، وہ گھوڑے کا منکر نہیں ہے، یا حسین کا منکر ہے یا میں اللہ کا منکر ہے۔ اور 1,00,000 گھوڑے کے ساتھ فرشتے پہنچ گئے، آ کے سرکار کو مبارک دی۔ مبارک دینے کے بعد جو ظاہر سے زیادہ دلوں کو جانتے ہیں، اس پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا، جبرائیل تمہارے ساتھ مجھے کوئی ایمبولنس بھی نظر آ رہی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جاگنا نیاز حسین، تمہارے ساتھ کوئی مریض بھی نظر آ رہا ہے؟ آواز آئی، سرکار سپریم کورٹ کی عدالت کا سزا یافتہ مجرم، کہاں کا مجرم؟
सुप्रीम कोर्ट की अदालत का सजा याफ्ता मुजरिम जो 700 साल से चौथे आसमान के जजीरे पर जलवा के तड़प रहा है, जलवा के तड़प रहा है, आज तक माफी नहीं मिल रही, माफी नहीं मिल रही। आपकी बारगाह में इसलिए लेके आया हूं कि अल्लाह ने आपको हुसैन जैसा बादशाह बेटा अता किया है, आज हुसैन के सदके में इसको माफी ले दें। हजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते हैं, जिब्राइल जिसका वकील तेरे जैसा हो उसे माफी भला कैसे ना मिले। मौला तुम्हें सलामत रखे, तेरे जैसा वकील हो तो माफी कैसे ना मिले। ऐसा करो, मेरे बेटे हुसैन के गहवारे के साथ इस माजूर फरिश्ते को उठा के मस करो और देखो फिर मेरे बेटे के गहवारे से इसको शफा कैसे मिलती है। साईं चंगेल शाह साहब किबला तवज्जो न्याज़े हुसैन मेरी तरफ, नाम मौला नाम विलायत अली, ध्यान मेरी तरफ। मौला को सलामत रखे। नाराए विलायत, नाराए विलायत, नाराए हैदरी। अब हजूर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस माजूर फरिश्ते को उठा के लाए मौला हुसैन के गहवारे के पास, जहरा के बेटे के गहवारे से मस किया। इस सवाल ज़हन में आता है ना कि या रसूलल्लाह, जब इसको शिफा देनी थी सरकार तो ये फरमा देते कि इस माजूर फरिश्ते के साथ हुसैन के नन्हे से हाथ को मस कर दो या हुसैन का नन्हा सा कदम लगा दो, इसको शिफा मिल जाएगी। हजूर ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आज अगर हुसैन के नूरानी बदन से इसको शिफा दे दी तो लोग ये कहते रहेंगे जब तक हुसैन थे शिफा मिलती रही, अब तो हुसैन शहीद होके करबला की सरजमीन का सितारा बने हुए हैं, अब भला यहाँ पे शिफा कैसे मिले। मैं हुसैन के गहवारे से इसको शिफा दिलवा कर क़यामत तक के लिए बताना चाहता हूं, जो जो चीज मेरे हुसैन से मस हो जाए, जो जो चीज मेरे हुसैन से मस हो जाए वो जिंदगी भी देती है, शिफा भी देती है। चाहे हुसैन का अलम हो, चाहे हुसैन का जुलजना हो, चाहे हुसैन का गहवारा हो, चाहे हुसैन का ताजिया हो, नीयत तेरी ठीक होनी चाहिए, शिफा में कमी नहीं आ सकती। मिलके नारा हैदरी। मौला आपको सलाम। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए इंतजाम किया कि जो चीज मौला हुसैन से मंसूब हो जाए वो इंसान को शिफा देती, लेकिन इसमें बहुत बड़ा किरदार इंसान के यकीन का होता है। यकीन, नियत में यकीन हो। एक वो आलिम दीन थे बहुत बड़े, तो उनका बेटा बिस्तर मर्ग पे लेटा हुआ, यकीन का एक जुमला सुनेंगे। आलिम दीन, उसका बेटा बिस्तर मर्ग पे बीमारी में रोता हुआ घर से निकला, बेटा आखिरी सांस ले रहा था, रास्ते में एक मलंग गुजर रहा था, दरवेश। उसने कहा मौलाना रोते क्यों? कहने लगा बेटा आखिरी सांसों पे है, बीमार है। तबीबों ने, हकीमों ने, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तवज्जो मेरी तरफ न्याज़े हुसैन। कहने लगा ऐसा करो पानी लेके आओ, पानी लाए। उसने सूरह अल-हम्द पढ़ी उस पे। आलिम दीन हैरान होके देख रहा है, ना बिस्मिल्लाह ठीक, ना सूरह अल-हम्द ठीक, जबर की जगह ज़ेर, ज़ेर की जगह जबर, पेश की जगह जज़म, जज़म की जगह पेश, सारी गलत सूरह अल-हम्द पढ़ के दम करके कहता है बेटे को पिला। कहता है शक ना कर, बेटे को पिला, जागना न्याज़े हुसैन। अब भी जो सो गया फिर उसके अपने मुकद्दर, बेटे को पिलाया। बेटे ने पीते ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कह के उठ के बैठ गया। बाहर आके कहते तेरी नाल हम्द ठीक ना बिस्मिल्लाह ठीक, तो तूने मेरे बेटे को शिफा कैसे ले दी? उसने कहा अगर तुझे मेरे पे यकीन नहीं है ना, मेरा पानी का प्याला वापस ले आ, तू जान तेरा बेटा जाने। उसने कहा बता तो सही कि तेरी अलहम्द की अरबी भी ठीक नहीं, मखारज भी ठीक नहीं, ये मेरे बेटे को शिफा कैसे दिलवाई? उसने कहा हजूर अल्लाह के कलाम और अल्लाह को प्यारों को मानने के लिए अरबी की जरूरत नहीं, नीयत की जरूरत होती है। मौला आपको सलाम। इधर नीयतें चलती हैं, नीयत जिसकी पसंद आ जाए। और अजीजा ने गिरामियुल कदर, एक ज़ईफा के बेटे को मौत आ गई। सजाद भाई बीमार ज़ईफा का बेटा था, मर गया, करबला की रहने वाली थी, उठा के ले गई मौला गाजी अब्बास के हरम पे। मुर्शदों के भी मुर्शद, अली का अली बेटा, बाबुल हवाइज गाजी मौला। उसके जिस वक्त जरी के पास बेटे को रखा ना, जरी पकड़ के कहती मौला आखिरी बात बस, मिंबर छोड़ रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ। मौला तू है बाबुल हवाइज, बेटे को जिंदा कर दे।
तू है बाबुल हवाइज, तेरे दरवाजे पे ये बाबुल हवाइज की तख्ती देखती हूँ मैं रोज। बेटे को लेके आई हूँ, इसको जिंदगी दिलवा दे। तवज्जो न्याज़े हुसैन, इधर इसने दुआएं करनी शुरू की, रोना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद बेटा उठ के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मौला गाजी की अमर से बेटा उठ के बैठ गया। उसने कहा अम्मा जिस वक्त तूने मेरे लिए दुआ की ना, तो हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को कहा, गाजी मौला ने एक सलवात पढ़े आले मोहम्मद। मिंबर छोड़ रहा हूं, इजाजत दें तो ये बात पूरी कर लूं, वरना जौहर भाई को मिंबर दूं। बेटा जिंदा हो गया मौला गाजी सरकार की जरी के सामने। बेटे ने मां को बताया, किसने? बेटे ने मां को बताया कि जब तू दुआ कर रही थी ना, पंचतन के दरबार में फरिश्ता तेरी दुआ लेके गया कि या रसूलल्लाह, ये गाजी मौला की जरी क्या के लेटा हुआ है, इसको शिफा दे दें, जिंदगी दे दें, इसको जिंदगी दे दें। लेकिन लोहे महफूज पे उम्र खत्म हो चुकी थी। लोहे महफूज पर उम्र खत्म हो चुकी थी। तवज्जो फरमाना, इधर हजूर सरवरे कायनात ने अर्श को देखा, लोहे महफूज को देखा। अभी हजूर ने फरमाया कि जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन बेटा है मेरा अब्बास, जिसे मेरी जहरा ने बेटा कहा है। इसके दरबार से कोई मुर्दा चला जाए तो फिर अब्बास बाबुल हवाइज कैसा। अभी ये जुमले हजूर फरमा ही रहे थे कि मौला गाजी अब्बास चलते चलते आलम बरज़ख में, आलम अरवाह में रसूल खुदा के दरबार में पहुंचे। हाथ बांधे, पाक पैगंबर ने पूछा अब्बास बेटे कैसे आए हो? तवज्जो फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, या तो इसको जिंदगी दे दें या मेरे दरबार से बाबुल हवाइज का लक़ब हटवा दें। कहने लगे गाजी बेटा क्यों? फरमाने लगे कि अब्बास का दिल ये गवारा नहीं करता कि अब्बास के दर से हाजत भी पूरी ना हो, अब्बास बाबुल हवाइज भी कहलाता। नाराए हैदरी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अली की ज़ात को समझे खुदा या मुस्तफ़ा समझे, मगर है बात हैरत की कि बंदे क्या से क्या समझे। अली की ज़ात को समझे खुदा या मुस्तफ़ा समझे, मगर है बात हैरत की कि बंदे क्या से क्या समझे। और हज़ारों आयतें नाजिल हुई बस शान हैदर में, न इस पर भी कोई समझे तो बस उसको खुदा समझे। ये थे जनाब मीसा मुब्बाज़ अली साहब, जो आपके अज़ान आलिया को ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुनव्वर फरमा रहे थे।